اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بہترین اوصاف عطا کیے، بہترین اخلاق کا مالک کیا۔ آپ اپنی قوم کے بڑے معزز فرد شمار کیے جاتے تھے اور آپ کامیاب تاجر بزنس مین تھے۔ کاروبار میں راست بازی، دین میں دیانت داری، یہ آپ کا ترہ امتیاز تھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غریبوں کی امداد، یتیم اور بیواؤں کی سرپرستی فرمایا کرتے، اور آپ وہ مبارک ذات ہیں، وہ مبارک شخصیت ہیں کہ جہالت کی آلودگیوں سے آپ کا دامن پاک تھا۔ آپ نے کبھی بھی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سیرت حلبیہ میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایسی مبارک اور پاکیزہ سیرت تھی آپ کی۔ وہ دور جس میں اخلاقیات کا جنازہ نکلا ہوا تھا، بد اخلاقی اپنے عروج پر تھی۔ شراب پینا اور جوا کھیلنا یہ اس دور کا ایک زبردست مشغلہ تھا، لیکن آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہے۔ دولت مند ہونے کے باوجود کبھی غرور و تکبر کہ انہیں ہوا تک نہ لگی۔ بات کے سچے، وعدے کے پکے اور بڑے ہی خوش اخلاق تھے۔ بلند کردار، عالی ظرف، تحمل اور بردباری کے پیکر، ایسی پاکیزہ ذات تھی آپ کی۔ تمام اہل مکہ دل سے آپ کا احترام فرماتے، معاشرے کے ہر طبقے میں آپ کی عزت پائی جاتی، آپ کے پاس آنے جانے والوں کا تانتا بندھا رہتا تھا، ہر شخص آپ سے عزت کے ساتھ پیش آتا، ہر ممکن طریقے سے آپ لوگوں کی دل جوئی فرمایا کرتے تھے۔ ان خداداد خوبیوں کے باعث آپ کے احباب کا ایک وسیع حلقہ ہماری سے وجود میں آ گیا تھا، جو مکے کے چیرہ چیرہ افراد پر مشتمل تھا۔ ان لوگوں کو آپ پر مکمل اعتماد تھا۔ ہر اہم کام میں صدیق اکبر سے لوگ آ کر مشورہ کیا کرتے تھے اور آپ کے صاحب الرائے ہونے سے فائدہ اٹھایا کرتے تھے۔ میرے آقا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے زبردست زہد و تقوی کا مالک بنایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کما کر لاتا تھا۔ ایک رات وہ آپ کے لیے طعام لے کر آیا، آپ نے اس میں سے کچھ کھا لیا۔ غلام نے کہا، کیا وجہ ہے کہ آپ ہر رات مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کہاں سے لائے ہو؟ آج آپ نے سوال ہی نہیں کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، میں بھوک کی شدت کی وجہ سے ایسا نہ کر سکا، بتاؤ یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے کہا، میں زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس گزرا اور میں نے منتر پڑھ کر ان کا علاج کیا تھا، انہوں نے مجھ سے معاوضہ دینے کا وعدہ کیا تھا۔ آج جب میرا وہاں سے گزر ہوا تو ان کے یہاں شادی کی دعوت تھی، اس کا کھانا انہوں نے مجھے اس معاوضے کے عوض دیا ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، افسوس تم نے مجھے ہلاک کر دیا۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر، انگلی ڈال کر کرنے کی کوشش کی، چونکہ پیٹ خالی تھا، وہ لقمہ باہر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے پانی پیا، بہت مشکل وہ لقمہ آپ نے نکالا۔ اس پر آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ نے ایک لقمے کے لیے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں ڈال دیا۔ ارشاد فرمایا، میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جسم کا جو حصہ مال حرام سے بنا ہے وہ دوزخ کا زیادہ مستحق ہے۔ بس مجھے یہ خوف ہوا ہے کہ میرے جسم کا کوئی حصہ اس لقمے سے نہ بن جائے۔ اے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا دم بھرنے والے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں جمع ہیں،
آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شب ہم منا رہے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ آپ ایک لقمہ اپنے پیٹ سے جس طرح نکال رہے ہیں اس کا بیان آپ نے ملاحظہ کیا. اور ہم کہاں سے کھانا آ رہا ہے، کہاں سے مال آ رہا ہے، اسی کبھی پرواہ نہیں کرتے، کبھی پوچھتے نہیں ہیں. جو آیا کھا لیا. تحقیق، تفتیش کھانے پینے کے حوالے سے، مال و اسباب کے حوالے سے یہ ہمارے پاس نہیں ہے. جبکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کتا بھی جب کھاتا ہے تو پہلے سونگتا ہے. کتا ہڈی کھانے سے پہلے سونگتا ہے. لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس معاملے میں بالکل کورے کے کورے ہیں، بلکہ بہت زیادہ پیچھے ہیں. ہم کبھی اس بات کی تحقیق میں جاتے ہی نہیں ہے کہ یہ مال کہاں سے آ رہا ہے. رزق کے معاملے میں ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے. کاروبار کے حوالے سے ہماری حالت انتہائی ناگفتہ بے ہے. اللہ تعالی ہمیں رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال کے وقت ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں، اور یہ بڑا پیالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں، اور یہ چادر جو میں اوڑے ہوئے ہوں، یہ سب بیت المال سے لیا گیا ہے. جس وقت میرا وصال ہو جائے تو یہ تمام سامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا. چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو گیا تو یہ سارا سامان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیجوا دیا گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چیزیں دیکھ کر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ تمام تکالیف میری وجہ سے اٹھائی تھی. یعنی جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو متمکن ہوئے تو آپ اپنے کاروبار کے لیے رزق، جو آپ کا بزنس تھا، کاروبار تھا، اس کے لیے نکلے تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ گھر والوں کا روزگار کمانا ہے، کاروبار تو کروں گا. تو آپ نے مشورہ دیا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو امور خلافت کیا نہیں سنبھالے گا. آپ امور خلافت سنبھالیے، آپ کے گھر بار کو بیت المال سے چلایا جائے گا. چنانچہ بیت المال سے یہ چند چیزیں اور کچھ وظائف آپ کے مقرر تھے، اور آپ نے اس کا حال سنا. ایک روایت میں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وصال کے وقت ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے فرمایا، بیٹی میں اگرچہ مسلمانوں کا خلیفہ تھا مگر میں نے اس منصب سے روپیہ پیسے کا فائدہ کبھی حاصل نہیں کیا، سوائے اس کے کہ معمولی طریقے پر کھایا اور پہن لیا. اب میرے پاس سوائے حبشی غلام، اس پانی کھینچنے والی اونٹنی اور اس پرانی چادر کے بیت المال کی کوئی چیز نہیں ہے. میرے وصال کے بعد تم ان تمام چیزوں کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دینا. ان باتوں سے وہ حضرات سبق حاصل کریں جو کہیں بھی اقتدار پر آتے ہیں کہ یہ کس قدر پیاری سیرت کا پہلو تھا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، لیکن آپ نے کبھی اسے اپنا دنیاوی فائدہ نہیں حاصل کیا. خدمت کی، ثواب کے لیے کام کیا، اور جو کام آپ نے کیا آج جو اسلام کا گلشن آباد ہے، اس کی آبادی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا حصہ ہے. جس وقت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حالات انتہائی ناگفتہ بے تھے. منکرین زکات نے سر اٹھایا، نبوت کا دعویٰ کرنے والوں نے سر اٹھایا. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ لشکر جسے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ملک شام کے لیے روانہ کیا تھا، کافروں کی سرکوبی کے لیے، اس لشکر کے حوالے سے مشاورت ہوئی. اور اس میں بڑا پیارا پہلو تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اس وقت اس لشکر کے فرد تھے جس وقت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اس لشکر کا سپہ سالار بنایا. بڑے بڑے
تجربے کار اور بڑی عمر کے صحابہ اس لشکر کے فرد تھے، اور اس پر جو امیر لشکر بنائے گئے، سپہ سالار لشکر بنائے گئے، وہ اسامہ بن زید تھے، جو انتہائی نوجوان اور کم عمر تھے۔ لیکن صحابہ کرام علیہ رضوان کا اخلاص دیکھیے کہ آپ اس کم عمر سپہ سالار اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپہ سالاری کو قبول کرتے ہیں اور اس لشکر کے اندر سفر اختیار کرتے ہیں۔ لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جاری ہو گیا، ذرا غور کیجیے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت میں متمکن ہوئے،